بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون। वही मुदब्बिर पोशीदा और जाहिर का जानने वाला सब पर गालिब मेहरबान है। वो कादिर जिसने जो चीज बनाई खूब दुरुस्त बनाई और इंसान की इब्तिदाई खिलकत मिट्टी से की, फिर उसकी नस्ल इंसानी जिस्म के खुलासे यानी नुत्फे के से जलील पानी से बनाई, फिर उसके पुतले को दुरुस्त किया और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। और तुम लोगों के सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें और समझने के लिए दिल बनाए। इस पर भी तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। और ये लोग कहते हैं कि जब हम जमीन में नापैद हो जाएंगे तो क्या हम फिर नया जन्म लेंगे? कयामत से नहीं, बल्कि ये लोग अपने परवरदिगार के सामने हुजूर ही से इनकार रखते हैं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि मलकुल मौत जो तुम्हारे ऊपर तैनात है वही तुम्हारी रूहें कब्ज करेगा। उसके बाद तुम सब के सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमको बहुत अफसोस होगा अगर तुम मुजरिमों को देखोगे
کہ وہ حساب کے وقت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اپنے سر جھکائے کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، پروردگارا، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہمیں دنیا میں ایک دفعہ پھر لوٹا دے کہ ہم نیک کام کریں، اور اب تو ہم کو قیامت کا پورا یقین ہے۔ اور خدا فرمائے گا کہ اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ہر شخص کو مجبور کر کے راہ راست پر لے آتے، مگر میری طرف سے روز ازل یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور آدمیوں سے بھر دوں گا، تو چونکہ تم آج کے دن کی حضوری کو بھولے بیٹھے تھے تو اب اس کا مزہ چکھو۔ ہم نے قصدن تم کو بھلا دیا، اور جیسی جیسی تمہاری کرتوتیں تھیں ان کے بدلے اب ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ ہماری آیتوں پر ایمان بس وہی لوگ لاتے ہیں کہ جس وقت انہیں وہ آیتیں یاد دلائی گئیں تو فوراً سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی تسبیح پڑھنے لگے۔ اور یہ لوگ تکبر نہیں کرتے، رات کے وقت ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے، اور عذاب کے خوف اور رحمت کی امید پر اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ تو کیا جو شخص ایماندار ہے اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو بدکار ہے؟ ہرگز نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اچھے کام کیے، ان کے لیے تو رہنے سہنے کے لیے بہشت کے باغات ہیں۔ یہ سامان ضیافت ان کارگزاریوں کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کر چکے تھے، اور جن لوگوں نے بدکاری کی ان کا ٹھکانہ تو بس جہنم ہے۔ وہ جب اس میں سے نکل جانے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں پھر ڈھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کے جس عذاب کو تم جھٹلاتے تھے اب اس کے مزے کو چکھو، اور ہم یقینی قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے معمولی عذاب کا مزہ چکھائیں گے جو ان قریب ہوگا، تاکہ یہ لوگ اب بھی میری طرف رجوع کریں۔ اور جس شخص کو اس کے پروردگار کی آیتیں یاد دلائی جائیں اور وہ ان سے منہ پھیرے، اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا؟ ہم گنہگاروں سے انتقام لیں گے اور ضرور لیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو موسیٰ کو بھی آسمانی کتاب توریت عطا کی تھی، تو تم بھی اس کتاب قرآن کے من جانب اللہ ملنے سے شک میں نہ پڑے رہو۔ اور ہم نے اس توریت کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما قرار دیا تھا، اور انہی بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو، چونکہ انہوں نے مصیبتوں پر صبر کیا تھا، پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہماری آیتوں کا دل سے یقین رکھتے تھے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں شک نہیں کہ جن باتوں میں لوگ دنیا میں باہم جھگڑتے رہتے ہیں، قیامت کے دن تمہارا پروردگار قطعی فیصلہ کر دے گا۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ بے شک اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہم چٹیل میدان افتادہ زمین کی طرف پانی کو جاری کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے ہم گھاس پات اگاتے ہیں جسے ان کے جانور اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو کہ قیامت آئے گی تو آخر یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ فیصلے کے دن کفار کو ان کا ایمان لانا کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ان کو اس کی مہلت دی جائے گی۔ غرض تم ان کی باتوں کا خیال چھوڑ دو اور تم منتظر رہو، آخر وہ لوگ بھی تو انتظار کر رہے ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔